اور فرسٹ ویڈیو اسلامک لحاظ سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹاپک بتاؤں گا آج کا ٹاپک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. جیسا کہ آپ ٹاپک سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ میں آپ سے کچھ اہم بیسک پوائنٹ مینس ایمان کے لحاظ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور یہ ڈسکشن اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ پریزنٹ جنریشن کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو جو ہے ہمارے بزرگوں نے ہدایت کی ہے کہ ان کو اس طرح کی ہدایت دے کر، نیکی کے عمل کے بارے میں وضاحتیں دے کر ان کو نیکی کے راستے پر لانا اور نیکی کے راستوں کی طرف بڑھانا ان کا فرض ہے اور ہمارا بھی لازم فرض ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ سب لوگ میرے ساتھ درود و پاک جو ہے وہ ریسائٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی احمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی احمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی من صلاتی و ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لنا آمین یا رب العالمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. ترجمہ: آیت کریمہ کے اس حصے پر غور کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ 4 بنیادیں یہ ہیں. فرسٹ پوائنٹ، پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کی تصدیق کی جائے. دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے. تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے. چوتھی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور ہدایت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس مینار و نور سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے. اب میں چاہوں گا کہ ان چاروں پوائنٹس، چاروں بنیادیں جو میں نے ذکر کی، جن کا میں نے ذکر کیا، وہ ان کے متعلق علیحدہ کچھ وضاحتیں پیش کروں، اور جو اگرچہ تفصیل کی متقاضی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ باتیں بیان کر دی جائیں جو ہمارے لیے غور و فکر کا حامل رکھتی ہیں. ایمان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایمانداری کا جو تناسب ہے وہ آج کل کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت اور اس کی وجہ سے بے ایمانی، کرپشن اور یہ سب اس طرح کی عذاب جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. یہ بے ایمان کی نشانیاں ہیں اور ایمان کی کم ہونے کی نشانیاں ہیں. فرسٹ آف آل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمان اتنا مضبوط کر لیں کہ خدا نخواستہ کبھی بھی ہمیں کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں بھی ہم ایمانداری سے کام لیں. اور بیسک یہی چیز ہے کہ ایمانداری جو ہے ہمارے دل میں ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہم معاشرے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لحاظ سے میں کچھ چھوٹی سی جو ہے آیات جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد عبدہ و رسولہ. اور آخرت میں وہی شخص مومن قرار پائے گا جو اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق کی دولت سے بھی مالا مال ہو، جو دل والے یقین کے ساتھ یہ ایمان رکھتا ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے اور ان پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے جو ابد الآباد تک محفوظ رہے گی.
غرض یہ کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب لازم و ملزوم ہے، اور ایمان کی تکمیل ان دونوں کے ارتباط و اشتراک سے ہوگی۔ اس طرح میں اپنے ٹاپک کو اختتام پہ لانا چاہوں گا تاکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لے سکوں، اور چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 5 وقت نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہم سب کو بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ 5 وقت نماز بکثرت سے ادا کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میں ہم جتنا ہو سکے نیکیاں جو ہیں وہ تراشیں۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے سمندر دیکھا ہے، سمندر کی لہریں آتی ہیں، اور سمندر کے اندر جو سپیں ہوتی ہیں، مینس وہ سپی جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ساحل کنارے پہ آ جاتی ہیں، وہ ایک ایک لہر آ کے وہ ساحل کنارے پہ پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کی مثال میں دے رہا ہوں کہ رمضان مبارک ہمارے لیے نیکیاں دیتا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ان نیکیوں کو سمیٹیں۔ اگر ہم لوگ جتنا ہو سکے گا نیکیوں کے کام کریں گے، اسی طرح ہم برائیوں سے بچیں گے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم نیکی کے زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی نیکی کے کام کریں، اور برائی سے جتنا ہو سکے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کے تمام کام سے محفوظ و نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میری یہ سب سے دعا ہے کہ خاص طور کے پریزنٹ جنریشن نوجوان، سارے نوجوان مل کر اگر تبلیغ میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ میں 100% گارنٹی لے کر کہتا ہوں کہ معاشرے میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور میں جواد آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ہی میں کوشش کروں گا ماہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ویڈیوز اس طرح کی اپلوڈ کروں۔ اور یہ جو میں نے ابھی تھوڑا سا لیکچر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادی باتیں جو ہے کچھ عرض کی، اگر میں زیادہ کروں گا تو آپ جو ہے بالکل سمجھ نہیں آپ پائیں گے، اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے تبلیغ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، پیغام میں اسلام عام کریں، اور جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ آخر میں دعائیں کریں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگار۔ یا رب العالمین، تمام نوجوان مسلمانوں کو ہدایت فرما، ہم تمام نوجوانوں کو ہدایت فرما پروردگار۔ ہم تمام نوجوانوں کو نیکی کے راستوں پر لانے کی توفیق عطا فرما پروردگار۔ یا رب العالمین، ہمیں اتنا نیک بنا دے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو بخش دے مالک۔ یا رب العالمین، ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں تبلیغ دین اسلام صحیح انداز اور صحیح طریقے سے سمجھ کر تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما یا مولا۔ یا رب العالمین، ہم سب مسلمانوں پر رحم و کرم عطا فرما، آمین یا رب العالمین، ثم آمین، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل میں دوبارہ یہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ الحافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔